اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسا تحفے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عطا کیا۔ یہ تحفہ کسی ایک قوم، ایک ملک یا ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ تحفہ ہے قرآن مجید۔ قرآن صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن وہ روشنی ہے جو انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی کمی۔ اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کا مقام اور فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سوچئے، دنیا میں عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ پیسے سے، درجے سے، شہرت سے نہیں، اصل عزت قرآن سے ملتی ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، ان کا دل بدل گیا۔ وہ جو پہلے اسلام کے دشمن تھے، وہی قرآن کی برکت سے اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بن گئے۔ قرآن دل کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے ایک نظام ہے۔ اس میں انسانیت کی تمام ضرورت کا جواب ہے۔ انسانیت کے بنیادی سوالات میں کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، ان سب کا جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن اور روح کا تعلق۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن صرف دماغ کے لیے نہیں، روح کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن دل کا زخم کا مرہم ہے۔ جب تم اداسی میں ہوتے ہو، قرآن تمہیں تسلی دیتا ہے۔ جب تم ڈر لگتا ہے، قرآن تمہیں ہمت دیتا ہے۔ جب تم غم میں روتے ہو، قرآن تمہیں امید دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور آنسو بہاتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جب آپ کے سارے گناہ معاف ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی قرآن کا اثر ہے، بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تدبر اور عمل۔ قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں، تدبر کی کتاب ہے۔ مطلب قرآن پر غور و فکر کرنا۔ ایک مثال لو، اگر ڈاکٹر تمہیں دوائی دے اور تم صرف اس دوا کو کور چومو، اسے شیلف پر سجا دو، لیکن وہ دوا کھاؤ نہیں، تو کیا فائدہ؟ قرآن بھی ایسے ہی ہے، صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ انسان کی زندگی بدلے، لیکن ہم نے قرآن کو صرف تعویذوں اور جھنڈے تک سمٹ کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دے گا اور کچھ کے خلاف گواہی دے گا۔ سوچو، اگر ہم قرآن کو صرف پڑھنا، بنا سمجھے، بنا عمل کیے رکھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن سے دور ہونا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے لیکن الماریوں میں بند ہے۔ ہم قرآن کو عید پر کھولتے ہیں، کسی وفات پر کھولتے ہیں، یا کسی مشکل وقت میں تعویذوں کے لیے کھولتے ہیں، لیکن اصل مقصد قرآن کو روزانہ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم بھول جا گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت کم ہو گئی، سکون چلا گیا اور فتنہ بھر گئی۔ ایک مثال، جیسے پھول بنا پانی کے مرجھاتا ہے، ویسے ہی انسان قرآن کے بغیر مرجھاتا ہے۔ روح کا پانی قرآن ہے۔ قرآن کا پیغام اور عمل۔ قرآن کا پیغام سیدھا ہے، اللہ کی عبادت کرو، انسانیت سے محبت اور انصاف کرو، اور جھوٹ، ظلم اور گناہوں سے بچاؤ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، انہوں نے جواب دیا، ان کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بگڑے نہیں تو ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن ہماری خبر کا نور ہے اور قیامت کا دن ہمارا شفیع۔ اس لیے قرآن کو اپنے دوست بناؤ، روزانہ قرآن کا ایک حصہ پڑھو، اس کو سمجھاؤ، اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا نور، ہمارے سینے کا سکون، ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری قبر کا اجالا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کا پیغام اور زیادہ لوگوں تک پہنچے سکے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔